بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے شدت پسندی اور ہمارا معاشرہ۔ ہمارا معاشرہ تشدد اور انتہا پسندی کی لپیٹ میں بری طرح گھر چکا ہے۔ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ چنی گوٹھ بہاولپور کے واقعہ میں قرآن پاک کے اوراق جلانے کے الزام میں گرفتاری ہوتی ہے۔ ملزم کے پولیس کی تحویل میں ہونے کے باوجود تھانے پر دھاوا بول دیا جاتا ہے۔ ملزم کو لاکر سے نکالا جاتا ہے اور زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ دادو کے علاقے راجو ڈیرو کے گوٹھ ستیا کی ایک مسجد میں مسافر ٹھہرتا ہے۔ قرآن پاک کے جلے اوراق ملتے ہیں۔ مسافر کی گرفتاری ہوتی ہے اور مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ پھر اعلانات ہوتے ہیں اور ہجوم اکٹھا ہوتا ہے۔ تھانے کا گھیراؤ کر کے تھانے کو ملزم سمیت آگ لگا دی جاتی ہے۔ سانحہ سیالکوٹ کے تمام پہلو میڈیا کے ذریعے سامنے آ چکے ہیں کہ کس طرح ایک غیر ملکی مینیجر اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو کر تندہی سے کام لینے پر فیکٹری ملازمین کے تشدد کا نشانہ بنتا ہے اور ایک ایسے جرم کا شکار ہو جاتا ہے جس کے نفس مضمون سے ہی وہ واقف نہ تھا۔ فیکٹری کا ایک شخص ساری حقیقت سے ان کو چیخ چیخ کر خبردار کرتا ہے اور ہجوم سے مینیجر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب بیکار جاتا ہے۔ تشدد کیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی لاش کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد ایک نوجوان فخریہ طور پر اس اقدام کو بیان کرتا اور آئندہ بھی ایسا کرنے کے عزم کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس نہج پر دنوں یا مہینوں میں نہیں پہنچ گیا، بلکہ اس کے پیچھے پاکستان کی تشدد و انتہا پسندی کی 40 سالہ تاریخ ہے۔ کبھی مذہبی اور سیاسی تنظیموں کے ذریعے اور کبھی ریاست کی سرپرستی اور حفاظت میں یہ رویہ پروان چڑھا ہے۔ سیاسی تنظیموں کے مسلح گروپ اپنی جماعتوں کی سرپرستی میں ایک دوسرے کے خلاف ایسے ہولناک مظالم اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے ہیں جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے مظالم ایک دشمن فوج نے دوسری دشمن فوج کے قیدیوں پر بھی نہ کیے ہوں گے، جو ہمارے ملک کے باشندے، ایک ہی قوم کے افراد، ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک دین و ملت کے ماننے والے ایک دوسرے پر کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا المیہ ہی یہ ہے کہ اس کے باشندے ایک قوم نہ بن سکے۔ نام نہاد رہنماؤں نے مذہبی، لسانی، علاقائی اور نسلی تفریق سے ہر شخص میں نفرت و تعصب کا لاوا بھر دیا ہے۔ ہمارے شعلہ بیاں اور آتش فشاں مقررین کی مہربانیوں سے جذباتیت اور بھڑکانے کی نفسیات لوگوں پر اتنی غلبہ پا چکی ہے کہ کوئی کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرے کا موقف جاننے اور اس کو صفائی کا موقع دینا ایمان اور عشق رسول کے منافی تصور کیا جاتا ہے۔ عقل و بصیرت، فہم و فراست کے دخل کو اس میں جرم خیال کیا جاتا ہے۔ ایمان و اخلاق کی وہ دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و بصیرت، درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ دی تھی، اس دعوت سے آج کے نام نہاد عاشق رسول کا کوئی لینا دینا نہیں رہا۔ وہ ہستی جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جو اپنے پرائے، مومن، کافر، دشمن، دوست اور نہ صرف انسان بلکہ عالمین کے لیے رحمت تھی، اور رحمت کا یہ پہلو تمام اخلاق حمیدہ اور صفات جلیلہ پر غالب تھا، آج آپ کے نام لیوا اس رحمت و رأفت، حلم و بردباری کی آشکانہ و دلبرانہ پاکیزہ ایمانی صفات سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے برعکس آپ کے نام پر وحشت و درندگی کا وہ مظاہرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہر درد مند انسان کے دل کا کرب
آنکھوں کی نمی کے ذریعے ابل پڑتا ہے۔ ان جنونیوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ غیر مسلم دنیا میں ان کے اس رویے سے نہ صرف مسلمانوں سے نفرت و بیزاری جنم لیتی ہے اور پروان چڑھتی ہے، بلکہ ان کا یہ عمل غیر ممالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی و بے ادبی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ غیر مسلم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے آگاہی کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تقدس پیدا ہو۔ البتہ وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کے نام لیواؤں کا کردار کیا ہے اور ان کے اخلاق کیسے ہیں، مسلمان علم دوست ہیں یا جاہل، رحم دل اور شگفتہ مزاج ہیں یا جنونی اور وحشی، وہ انسانی اور اخلاقی قدروں کے محافظ ہیں یا ان کو روندنے والے، وہ ایک تربیت یافتہ منظم قوم ہیں یا سر پھرے احمقوں کا ہجوم، ان کے باہمی تعلقات کی نوعیت کیا ہے، محبت و اخوت کے دل دادا ہیں یا متعصب اور فرقہ پرست، وسیع القلب ہیں یا تنگ نظر، شائستہ مزاج اور حلیم الطبع ہیں یا غیر مہذب اور اجڑ، معاملات زندگی اور دنیاوی امور میں باہم شیر و شکر ہیں یا باہم دست و گریباں، غریب پرور اور انسان نواز ہیں یا حریص اور خود غرض، عفیف اور پاک دامن ہیں یا صرف عفت و حیا کا لبادہ اوڑے ہوئے، مالی و کاروباری معاملات میں دیانت دار ہیں یا بد دیانت اور دھوکہ باز۔ غرض کے کسی بھی قوم کے مجموعی رویے اور دنیا کے ساتھ ان کا سلوک اس قوم کے وقار کا معیار مقرر کرتا ہے۔ انفرادی طور پر مذہب و مسند کے جانشین بد عملی اور بے شرمی کے باوجود اپنی عیاری اور چرب زبانی سے ظاہر اور اندھی عقیدت والے طبقے میں تو اپنا تقدس و وقار قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن قومی و عالمی سطح پر ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ وہاں عزت و تمکنت اسی کو حاصل ہوگی جو فطرت کے اصولوں کے مطابق محنت اور خلوص کے ساتھ راہ مستقیم کو اختیار کرے گا اور دنیا کے سامنے اسی کا مظاہرہ کرے گا۔ لیکن جب ہمارے پیشوا ایسی بے ہنگم بھیڑ اور بے لگام ہجوم کو فقتلو کا نعرہ دیں گے جس کی اخلاقی تربیت کا یہ عالم ہو کہ کسی سے ذاتی انتقام کے لیے وہ اپنے نبی کی مقدس ترین ہستی کو بھی استعمال کرنے سے گریز نہ کریں، تو اس قوم کی تباہی و بربادی کی ہولناکیوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے مذہبی و قومی رہنما اور مربی قوم اور خاص طور پر نوجوانوں کے اخلاق کی اعلیٰ تربیت کریں کہ ان کی اعلیٰ سیرت اور مضبوط کردار قومی دشمنوں اور بدخواہوں کے لیے ایسی شمشیر آبدار ثابت ہو جو ان کی گردنیں کاٹنے کی بجائے ان کے دلوں میں پائے جانے والے تعصب اور بغض، حسد اور نفرت کے ناسور کے لیے ایک رحم دل انسان پرور طبیب کے نشتر کا کام دے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر یقین دلاتا ہوں اس سے مہذب انسانی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی حرمت و ناموس کا تحفظ اپنے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار سے کرنے کی سعادت بخشے، آمین۔